پاکستان میں آپ دیکھیں طالبان کے حملوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا، جبکہ بلوچ جو عسکریت پسند ہے ان کے حملے بھی تیز ہوئے، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلوچستان قبائلی اضلاع پنجاب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ان نئے حملوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے بڑی باجے بجائے تھے کہ طالبان آ جائیں گے افغانستان میں اور ادھر امن آ جائے گا. مجھے تو عجیب چیز نظر آ رہی ہے. ہندوستان کو خطرہ کوئی نہیں ہے، وہ بڑے خوش ہیں. وہ 50,000 ٹن کی گندم بھیج رہے ہیں پاکستان کے ذریعے افغانستان. تو ہمیں خطرات بڑھ گئے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں، جس میں میں سمجھتا ہوں ہماری پولیٹیکل اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، جو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ہم جو ایک فعال قسم کی ہو اور پختہ قسم کی ہو، ابھی تک بنانے میں ناکام ہے. ہمارا ایک ادارہ بنایا تھا نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، وہ نہیں چلا. ہم نے کاؤنٹر انسرجنسی میں کامیابی کی، ضرب اور سارے تھے جو آپریشنز تھے، لیکن جو کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی جس میں پورا ایک کمپریہنسو سول ملٹری کوآرڈینیشن، انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوآرڈینیشن اور پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن، وہ ایک فقدان ہے. اور یہ خاص طور پہ جو نوشکی اور پنجگور میں واقعات ہوئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت تشویشناک ہے. اور میں لنک کرتا ہوں جو بیان آیا ہے 2 فروری کو، جنرل میکنزی، سینٹ کام کمانڈر ہے امریکہ کا، اس نے کہا ہے کہ داعش جو ہے افغانستان میں ایک تھریٹ ہے اور پاکستان کے لیے یہ خطرہ بڑھے گا. اور ہم نے دیکھیں یہ حملے ہوئے ہیں، اور یہ نارمل حملے نہیں ہوئے، یہ پچڈ بیٹلز ہوئی ہیں. یہ ایک اتنے میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں میں اتنے سیریس تھریٹ دہشت گردی کی پاکستان میں نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے. سر، وزیر اعظم کی جانب سے بھی، وزیر خارجہ کی جانب سے، ہمارے میڈیا کی جانب سے طالبان کو پورٹرے کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے حامی ہوں گے، لیکن جو فارمولا ہم نے بنایا تھا وہ اب فٹ نہیں لگ رہا. ابھی ویری کلیئر، طالبان میرے خیال میں جو افغان طالبان رجیم ہے وہ ہمارے تھریٹ نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا جو ہماری غلط فہمی رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی افغان فیکشنز فیورٹس کریں گے، ہماری جیب میں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا. طالبان افغان ہے، وہ اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اپنے مفادات کا دفاع کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے خلاف براہ راست کوئی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ان کا کنٹرول ہی نہیں اپنے ملک میں. UN کی رپورٹ آئی ہے، آپ نے دیکھ لی ہے. 10,000 بیرونی دہشت گرد ہیں، جس میں 5-6 ہزار TTP ہیں، القاعدہ بھی ہے، داعش بھی ہے، ایمو بھی ہے، ETIM بھی ہے. 10,000. یہ 26 جولائی 2021 کی رپورٹ ہے UN کی. اشرف غنی نے تو پاکستانی جو دہشت گرد تھے ان کو جیلوں میں ڈالا تھا، طالبان نے اس کو ریلیز کیا، تو کون اچھا ہوا؟ نہیں، اشرف غنی نے ایک کام گڑبڑ کی تھی. اس نے NDS جو ان کا نام نہاد انٹیلیجنس ادارہ تھا، وہ را کی ذیلی تنظیم بنا دی تھی. اور اشرف غنی نے جب پاکستان کے ساتھ مل کے اس نے خط لکھا تھا شی جن پنگ کو جون 2017 میں کہ ہم CPEC جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے دباؤ میں آ گیا کیونکہ اس کے ارد گرد ساری انڈین لابی تھی. اشرف غنی کمزور آدمی تھا، وہ کنٹرول نہیں کر سکا. اور NDS جو تھا نا، جو سو کالڈ افغانستان کا انٹیلیجنس کا ادارہ تھا، وہ ہے ہی را کا ذیلی ادارہ تھا. وزیر داخلہ نے کہا کہ 90% سے زیادہ بارڈر جو ہے وہ فنس ہو چکا ہے، اور مطلب حالات اس طرح، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد سرحد پار سے آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم فینسنگ کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے. تو ایشو میرے خیال میں ہمارے اپنا بھی ہے کہ ہمارے پاس سسٹم جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں 95% میں بلاک کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان میں باڑھ جو لگی ہے اس میں کوئی، اور جو کشمیر میں بھی لگی ہے، کوئی ایسی چیز انسیڈنٹس نہیں ہوتے. تو یہ دیر از اے انٹرنل پرابلم آلسو. اور ہمیں میں پھر کہوں گا وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. ایک کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی جو افیکٹولی کوآرڈینیٹڈ طریقے سے کام کرے، وہ ہمیں بنانی پڑے. پاکستان کو کیا طالبان اور بلوچ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو پاکستانی عوام کی جان و مال کے تحفظ کرنا چاہیے. جہاں تک خطرات کا تعلق ہے، امریکہ کا سب سے عظیم صدر ہے، اس کا نام ہے ابراہیم لنکن. اس نے اپنے امریکہ کی دفاع کے لیے، امریکہ کی حفاظت کے لیے ایک جنگ بھی لڑی تھی. ہمارے پاس ماشاءاللہ 6 لاکھ کی فوج ہے، اتنے پیراملٹری ہیں، اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، 25-26 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، 6 لاکھ کی فوج ہے، پیراملٹری علیحدہ ہے. We have to protect the motherland and protect the lives and properties of the people of Pakistan. That is about it. Thank you so much. Thank you very much.